یہ جو بینک سے جو آدمی رقم نکلواتا ہے، نقل کوئی کسی نے 10 لاکھ جمع کیے ہیں، 1 لاکھ نکالا، 2 لاکھ نکالے، یا 10 کے 10 لاکھ نکالے، یہ نکلوانا اس کی فقہی تکلیف کیا ہے؟ تو جنہوں نے بینک بنائے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بے ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے ہے۔ جو پیسے نکلوا رہا ہے اس کا بینک میں جو حصہ ہے، یہ حصہ بیچ رہا ہے اور بینک مضارب دوسرے ارباب المعاول کے لیے خرید رہا ہے، اور اس میں بھی اچھا خاصا بینک نفع حاصل کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ہم میزان بینک میں گئے تھے تو میں نے کہا تم جو اس سے خریدتے ہو اس میں بھی تو اچھا خاصا کمائی ہے، تو یہ پھر ارباب و اموال کو دیتے بھی ہو؟ کہتا ہاں یہ بھی مشورے میں بات آئی تھی کہ یہ جو نفع ہے یہ بھی ارباب المال کو دینا چاہیے۔ 10 سال سے بینک چل رہا تھا، نہیں دیا، ابھی مشورہ ہو رہا ہے کہ دینا۔ یہ اسلامی بینک ہے، غیر سودی بینک ہے، حرام سے پاک بینک ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ کس طرح یہ بے ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بے ہے، اور بے بھی بینک جو اس سے خریدتا ہے تو اس کسی کے مارکیٹ میں قیمت لگوا کر، مارکیٹ ویلیو اور قیمت کی حیثیت کے مطابق اس سے خریدتا ہے، ناجائز نہیں کرتا، دباتا نہیں ہے کہ یہ مجبور ہے اب کو دباؤ اس کا حصہ، کم سے کم قیمت میں خریدو۔ سمجھ گئے؟ اس کے سلسلے میں ہم 2 باتیں کہیں گے، لیکن پہلے یہ پڑھ لو کہ واقعی یہ بے ہے یا نہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ چلے مسئلہ نمبر 3، بینک سے کل یا بعض رقم نکلوانا اور اس کی فقہی تکلیف۔ صفحہ 8-9 کا کمانڈ کیا ہے؟ 89۔ شرکت و مضاربہ شروع ہونے کے بعد بعض شرکاء کے کل یا بعض رقم نکلوانے کی فقہی تکلیف بقول مجوزین حضرات یہ ہے کہ یہ بے ہے۔ رب المال اپنا حصہ فروخت کرتا ہے اور بینک مارکیٹ ویلیو کے مطابق قیمت لگا کر دوسرے شرکاء کے لیے اس کا یہ حصہ خریدتا ہے، اور اس کو اصل سرمایہ مع طے شدہ شرح نفع کل رقم دی جاتی ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم فرماتے ہیں جو شخص اپنی رقم اس مشترک حوض سے نکلوانا چاہتا ہے وہ در حقیقت اپنا حصہ جزوی یا کلی طور پر دوسرے شرکاء کو فروخت کر دیتا ہے، اور اس کی قیمت لگاتے وقت کاروبار کی اس وقت کی حیثیت مد نظر رکھی جاتی ہے۔ ایک بات آپ سے میں پوچھوں، یہ جو جملے ہیں، جو شخص اپنے رقم اس مشترک حوض سے نکلوانا چاہتا ہے وہ در حقیقت اپنا حصہ جزوی یا کلی طور پر دوسرے شرکاء کو فروخت کر دیتا ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ کون سا جملہ ہے؟ ہاں، میں کہتا ہوں انشائیہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ دیکھو خبریہ بناؤ گے تو بڑا نقصان ہوگا۔ حقیقت کو میرے وجہ سے کیوں چھوڑ رہے آپ لوگ؟ میں کہتے ہیں جملہ انشائیہ ہے، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، خبریہ ہے۔ اچھا آگے، اور اس کی قیمت لگاتے وقت کاروبار کی اس وقت کی حیثیت مد نظر رکھی جاتی ہے۔ یہ تو جملہ انشائیہ ہے، کیا ہے؟ خبریہ ہے، خبر دے رہے ہیں نا۔ چلو آگے لکھتے ہیں اب بات اس قیمت کی رہ جاتی ہے جس پر شرکاء وہ حصہ خریدیں۔ اس کا منصفانہ فارمولہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت اثاثوں کو بازار میں فروخت کیا جاتا اور اس وقت نکلنے والے شریک کا رأس المال میں، اور اگر اس وقت تک نفع ہوا ہو تو نفع میں جتنا حصہ بنتا اس کے حصے کی اتنی ہی قیمت لگائی جائے گی، اور نفع کا حصہ اس تناسب سے مقرر کیا جائے گا جو شرکت کے وقت طے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مثال کسی کا 10 لاکھ کا حصہ ہے اور جس وقت نکل رہا ہے تو مارکیٹ میں اس کی 15 لاکھ قیمت ہے، تو بینک 15 لاکھ قیمت لگاتے ہیں، تو 10 لاکھ سرمایہ واپس کیا، اور جو 5 لاکھ نفع ہوا ہے اس میں اگر شرعاً نسبت وہ 50% ہے تو 2.5 لاکھ اس کو دیتے ہیں، 2.5 لاکھ خود لے لیتے ہیں۔ یہ سمجھ گئے؟ یہ حساب کا فارمولہ بھی ہے اور اوپر خبر دی ہے کہ بینک اس طرح کرتے ہیں۔ آگے جامعۃ الرشید سے شائع شدہ کتاب میں لکھا ہے جبکہ شریک سے بینک جب حصہ خریدتا ہے تو نمبر 1 مارکیٹ ویلیو جو کہ عملاً بک ویلیو ہوتا ہے پر خریدتا ہے۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ خبریہ۔ وہی جملہ خبریہ ہے نا۔ آگے نمبر 2 بینک اس وقت تک کا نفع بھی رب المال کو اس کی قیمت میں شامل کر کے دیتا ہے۔ دیتا ہے یا دینا چاہیے؟
یہ کون سا جملہ ہے؟ خبریہ ہے جی. اب یہ بے ہے نا، ہم تو نہیں کہہ رہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بینک سے پیسے نکلواتے یہ کیا ہے؟ بے ہے. اور بینک جو حصے کی قیمت لگاتا ہے وہ مارکیٹ کی حیثیت سے لگاتا ہے. بینک سے جو رقم نکلوانے والے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں، اور یہ وہ عقلی امکان نہیں ہے جیسے انہوں نے یہ نفع کے طریقے میں بنایا، بلکہ حقیقت ہے. ایک وہ ہے کہ جتنی مدت کے لیے رقم جمع کی ہے اس مدت کے مکمل ہونے کے بعد رقم نکلواتا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ مدت پورا ہونے سے پہلے نکلواتے ہیں، ضرورت پیش آتی ہے. صحیح ہے. بینک کا طریقہ کیا ہے؟ چترال میں ہم نے دورہ رکھا تھا، تو ایک طالب علم کہیں یہاں دورے میں 1 یا 2 دن شریک ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا اور بڑی اچھی مسجد میں، اور ان کے ذریعے سے وہاں اوقلا میں بھی بات ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ اس مسجد میں ایک مقتدی تھا جو چترال کے ریڈیو اسٹیشن میں بھی کام کرتا تھا. تو اس نے کہا آپ ریڈیو میں بھی بات کر سکتے ہیں، ہمارے اسلام میں ایک نظم ہے، اس میں ایک مولانا ہے، وہ خود ان چیزوں میں لگا ہوا تھا، تو اس کا جو وقت ہے اس کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا آپ کو دیتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو وہاں چلے گئے. تو میں نے کہا پہلے یہ اپنا، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ وہ میرے سامنے وہ مسائل بیان کرنا نہیں چاہتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ مجھ سے سوال کرتا تھا، میں جواب دیتا تھا. انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ اسلامی بینک میں اور سودی بینک میں فرق ہے یا نہیں. میں نے کہا کہ ہمارے اکابر جو بینک کو نہیں مانتے وہ تو فرماتے ہیں کہ فرق نہیں ہے. اور اس کی ایک واضح مثال سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ سودی بینک میں اگر 2 شخص آئے اور 10-10 لاکھ روپے لائے، ایک نے سودی بینک سے کہا کہ میں 10 لاکھ آپ کو 5 سال کے لیے قرض دے رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں 10 سال کے لیے قرض دے رہا ہوں. تو سودی بینک جو کم مدت کے لیے قرض دیتا ہے اس کو سود کم دیتا ہے، اور جو زیادہ مدت کے لیے قرض دیتا ہے اس کو سود زیادہ دیتا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی بنائی ہوئی اور امکانی باتیں نہیں ہیں. تو مثلا جس نے 5 سال کے لیے قرض دیا 10 لاکھ، سودی بینک نے کہا کہ فی لاکھ ہر ماہ آپ کو 1000 سود ملے گا. تو 10 لاکھ پر کتنا ملے گا؟ 10,000. جس نے 10 سال کے لیے 10 لاکھ قرض دیے، سودی بینک نے اس سے کہا کہ آپ کو 1 لاکھ پر 1500 روپے ماہانہ سود ملے گا. تو 1 لاکھ پر 1500 ہے، 10 لاکھ پر کتنے ہو گئے؟ 15,000. کتنے ہو گئے؟ 15,000. اس نے جو 10 سال کے لیے دے رہا ہے، اس نے اس ساتھی سے جو 5 سال کے لیے قرض دیا ہے، ایک ماہ میں کتنا زیادہ سود لیا؟ کتنے؟ وہ 10,000 لے رہے ہیں، 15,000 تو 5,000 زیادہ لیا. سال میں کتنا زیادہ لیا؟ 60,000. 12 کو 15، 12 5 60,000. 5 سال میں کتنا زیادہ لیا؟ 3 لاکھ زیادہ لیا. صحیح ہے. تو 3 لاکھ سمجھ میں بات آ گئی. 5 لاکھ میں کتنا زیادہ لیا؟ اب جس نے 5 سال کے لیے 10 لاکھ قرض دیا تھا، اس نے سود لے کر کے اب جب وہ بینک سے واپس پیسہ لے گا تو کتنا لے گا؟ وہ 10 لاکھ دیتے، 10 لاکھ لے جاؤ. لیکن جس نے 10 سال کے لیے دیا تھا، اگر وہ کہہ دے کہ مجھے تو اب پیسوں کی ضرورت ہے، قرض اگرچہ میں نے آپ کو 10 سال کے لیے دیا تھا لیکن اب مجھے پیسے واپس کر دو، تو بینک اس سے کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کو جو ہر مہینے فی لاکھ 500 روپے زیادہ سود دیا ہے،
وہ 10 سال کی وجہ سے دیا ہے. آپ 5 سال کے بعد نکال رہے ہو تو وہ 500 فی لاکھ ہر ماہ ہم آپ سے کاٹیں گے. تو آپ نے زیادہ کتنا لیا ہے؟ 3 لاکھ. تو 3 لاکھ کاٹ کر کے باقی کتنے رہ جائیں گے؟ 7 لاکھ آپ کو دے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، بات صحیح ہے. سعودی بینک یہ کرتے ہیں اور وہ لینے والے بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے واقعی زیادہ لیا ہے تو وہ لے لو، تو 7 لاکھ دیتے ہیں. یہ سمجھ گئے؟ اچھا، اب آئے اسلامی بینک. اسلامی بینک میں 2 فرد آئے اور دونوں کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں. لیکن ایک کہتے ہیں کہ میں 5 سال کے لیے کاروباری اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہوں، دوسرا کہتے ہیں میں 10 سال کے لیے. تو اسلامی بینک بھی یہ کرتا ہے کہ جو کم مدت کے لیے پیسہ کاروباری اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہے اس کو نفع کم دیتا ہے، جو زیادہ مدت کے لیے جمع کرتا ہے اس کو نفع زیادہ دیتا ہے. تو مثلا جو 5 سال والا ہے اس سے کہا کہ ہم آپ کو جو نفع دیں گے یہ حساب کر کے یہ ویٹ یہ کرتے آپ کو فی لاکھ 1000 ملے گا. تو 10 لاکھ میں کتنا ملے گا؟ 10,000. اور جنہوں نے 10 سال کے لیے جمع کیا اس سے کہا فی لاکھ آپ کو نفع حساب کر کے تقریباً 1500 ملے گا. تو 10 لاکھ پر کتنا ملے گا؟ 15,000 ملے گا. اب چلتے چلتے 5 سال پورا ہو گئے. 5 سال میں یہ جس نے 10 سال کے لیے دیا ہے اس نے دوسرے کے مقابلے میں کتنا نفع زیادہ لیا؟ 3 لاکھ. اب وہ جو 5 سال والا ہے اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ مجھے 5 سال کے بعد پیسوں کی ضرورت ہے، اور جس نے 10 سال کے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے 10 سال تک پیسوں کی ضرورت ہو. لیکن اچانک اس کو ضرورت پیش آئی تو اس نے بینک سے کہا کہ مجھے اپنے پیسے دو. اسی تاریخ میں جس کی مدت پوری ہو چکی ہے، جس نے 5 سال کے لیے، تو بینک اس کو واپس کتنا پیسہ دیتا ہے؟ 10 لاکھ. اور بقول علماء کے اس کا حصہ بینک نے کتنے میں خریدا؟ 10 لاکھ میں خریدا. ٹھیک ہے. یہ جو دوسرا ہے جس کا حصہ ماہانہ 15,000 کماتا ہے، یہ اگر 5 سال کے بعد پیسے نکالتا ہے تو بینک اس سے کہتا ہے کہ ہم آپ کو 7 لاکھ واپس دیں گے. یہ خبر ہے، یہ کوئی نشان نہیں. ایک مینیجر سے ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کہ یہ 3 لاکھ جو آپ اس سے کاٹ رہے ہیں اگر نفع نہ ہوا تھا تو آپ نے دیے کیوں؟ اور اگر نفع ہوا تھا اس لیے آپ نے دیے تو کاٹتے کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا یہ بات ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، لیکن کراچی والے کہتے ہیں کاٹو. اب اگر یہ مارکیٹ ویلو کی قیمت ہے تو اسی تاریخ میں کاروبار مشترک ہے، ایک کے حصہ اس کا حصہ بھی 10 لاکھ کا، اس کا بھی 10 لاکھ کا، اس کی قیمت مارکیٹ میں 10 لاکھ لگ رہی ہے، تو اس کے حصے کی 7 لاکھ کیسے ہوگی؟ آپ لوگ بتائیں. 10 لاکھ کے سرمایہ کی 2 دکانیں ہیں، لیکن ایک دکان ماہانہ 15,000 کماتی ہے، دوسری دکان 10,000 کماتی ہے. اگر دونوں مارکیٹ میں آئیں تو کس کی قیمت زیادہ لگے گی؟ اس کی قیمت زیادہ لگے. بینک نے جو زیادہ کمانے والا حصہ ہے اس کی قیمت کتنی لگائی؟ 7 لاکھ. اور جو کم کمانا ہے وہ اس کے 10 لاکھ لگائی. اچھا، یہی جو اس نے 7 لاکھ قیمت لگائی ہے، وہ جو دوسرا ساتھی تھا جس کو 10 لاکھ کی ضرورت، وہ اس سے کہتا ہے کہ میں اگر مزید 5 سال کے لیے پیسے جمع کر کے اکاؤنٹ کھلواؤں گا تو مجھے پھر بھی 3 لاکھ کم ملیں گے، اور اگر تیرا حصہ میں خرید لوں تو مجھے 3 لاکھ. وہ کہہ رہے کہ تو اپنا حصہ 10 لاکھ میں مجھے بیچو، اس لیے کہ آپ کا حصہ میں لوں گا تو آپ کی جگہ میں آ جاؤں گا اور ہر مہینے مجھے نفع 15,000 ملے گا. 3 سال میں مجھے کتنا زیادہ مل جائے گا؟ 3 لاکھ. ایک اور مثلا مولانا لیاقت بھی آئے، 10 لاکھ روپے لائے، تو اس کو پتہ چلا کہ مفتی خالد صاحب کا حصہ جو 15,000 کما رہا ہے وہ حصہ بیچ رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ اگر میں 5 سال کے لیے جمع کر لوں تو مجھے 3 لاکھ کم ملیں گے، ان کا حصہ خریدوں گا تو مجھے 3 لاکھ زیادہ ملیں گے. انہوں نے کہا مولانا خالد صاحب
آپ کا حصہ میں 11 लाख میں خریدتا ہوں. کتنے میں؟ اس لیے کہ پھر بھی کتنے بچ گئے؟ 2 लाख. یہ ملا اعجاز آیا, یہ بھی 10 लाख 5 سال کے لیے لا رہا ہے. اس کو جب پتہ چلا کہ یہ حصہ نکال رہا ہے اور اس کا حصہ فی لاکھ 1500 کما رہا ہے, اگر میں جمع کروں گا تو مجھے 3 लाख کم ملیں گے, اگر اس کا حصہ میں خریدوں گا تو 3 लाख زیادہ مجھے مل جائیں گے. اس نے کہا میں 12 लाख میں تیرے حصہ خریدتا ہوں, پھر بھی مجھے 1 लाख. اب اس کے حصے کے خریدار کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. بینک خریدار ہے کتنے میں؟ جو پہلے شریک تھا, جو اس کے ساتھ مفتی خالص کے ساتھ جو آیا ہوا تھا, مثلا مولوی سمیر ہے, مولوی سمیر اس کے ساتھ آیا ہوا تھا, تو وہ کہتے ہیں میں کتنے میں خرید رہا ہوں؟ 10 लाख میں. مولیا کتنے میں خرید رہے ہیں؟ 11 میں. مولوی اجاز کتنے میں خرید رہے ہیں؟ کل خریدار کتنے ہو گئے؟ 7 10 11 12. اب انصاف سے کہیے, اگر آپ کے پاس کوئی آئے مشورے کے لیے کہ میرے حصے کے یہ 4 خریدار ہیں, میں کس کو بیچوں, تو آپ کی بصیرت فقہیہ کیا کہتی ہے کہ کس کو بیچے؟ 12 کو نا. اگر اس میں کوئی ادار مدار یا چکر ہے تو کس 11 کو, اگر اس میں کوئی چکر ہے تو 10. یہ تو مشورے کے ساتھ میں بیچو. یہ اتنے شاطر ہیں یہ بینک والے, ہمارے علماء سے لکھوایا کہ ہر صورت میں بینک کو بیچو, مجبور کرو. اس لیے بینک اجازت نہیں دے رہے کہ تو 12 میں بیچے, تو 11 میں, تو 10 میں بیچے. ہم کو بیچنا ہے اور 7 लाख میں بیچنا ہے. ان کا باغ ہے, ایک نے کہا کہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے, ہمیں بیچنا ہے اور اتنے میں بیچنا ہے, اور پیسے بھی ادھار دیں گے, ہماری مرضی کے مطابق پیسے ہوں گے, اتنے سالوں میں اتنا دیں گے. تو یہ اگر بینک اس کو مجبور کرے کہ نہیں تمہیں 7 लाख پر بیچنا ہے تو یہ جائز ہے. تو معلوم ہوا کہ بھائی ہم نے حسن ابدال میں حضرو میں میزان بینک ہے, اس کے مینیجر کو بولا ہے. اس نے کہا مائی ہم بیع و شراء نہیں جانتے, خرید و فروخت, ہم تو ویٹ جانتے ہیں. جو 5 سال کے بعد پیسے نکال رہا ہے اور 10 سال کی دیر, تو ہم ویٹ کا کاغذ نکال کر کے 5 سال کا ویٹ اتنا ہے, 10 سال کا اتنا ہے, 5 سال کے حساب سے آپ کا کل نفع اتنا بنتا ہے اور 10 سال کے حساب سے اتنا زیادہ بنتا ہے, تو اس کو منفی کرتے ہیں, جتنا زیادہ لے اس کو کاٹ لیتے, باقی پیسے دے دیتے. اس لیے نہ بیع ہے اور نہ قیمت لگائی جاتی ہے. اور یہ جو خبر ہے کیا ہے, میں نے جو آپ کو تاکید کرائی کہ جو خبر دی ہے, یہ جو خبر ہے اس میں وہی دانستہ نادانستہ. اب ایک عام آدمی کیا کہے گا, اتنا بڑا آدمی خبر دے رہے, اور آپ جا کر کے بینک سے پوچھو, وہ کہتے واقعی ہم کاٹتے ہیں, ہم نے پوچھا, ایسے کوئی ہماری باتیں نہیں کرتے. اور مولانا خلیل کل ایک ساتھی, وہ ایک یونیورسٹی میں یہ بینک کے جو علماء ہیں انہوں نے ایک درس دیا. وہ درس, اس میں کسی نے سوال کیا کہ تم جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس پر تم یہ جو ترسیل وغیرہ کی سہولتیں دیتے ہو مفت میں, تو یہ تو سود ہے. تو اس نے کہا وہ تو ہم دوسرے پر بھی دے رہے ہیں, یعنی سیونگ اکاؤنٹ پر بھی ہم سہولت دے رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ہم جس کا اکاؤنٹ نہیں اس کو بھی دے رہے ہیں. کل ہمارا ایک جاننے والا ہے, وہ اس میں گیا تھا, تو اس نے کہا میں نے یہ سوال کیا, تو اس نے یہ کہا کیا, تو انہوں نے پھر یہ جواب دیا کہ بھئی اس پر اگر تم دے رہے ہو اس کو تو شرکت ہے, لیکن اس کی وجہ سے یہ تو جائز نہیں ہو. تو اس نے بھی کہا کہ اس پر مزید جو ہے نا ہم غور کر کے پھر آپ سے بات کریں گے. اس نے کہا کہ یہ سہولت پھر بھی اب ہر اکاؤنٹ کھولنے والے کو بھی نہیں دے رہے, جس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہو تو اس کو یہ سہولتیں ہے, اس سے کم ہو تو اس کو بھی نہیں دے رہے. تو یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ ہم اس کے, تو اس سے معلوم ہے کہ ہر اکاؤنٹ والے کو بھی نہیں دیتے. تو اولاً تو یہ ہے کہ یہ کوئی بیع میں نہیں ہے, کوئی مارکیٹ کی قیمت نہیں لگائی جائے. اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ بیع ہے, تو بیع کی صحت کے لیے شرائط ہے یا نہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ مبیع معلوم ہو, نمبر 2 ثمن, اور ثمن بھی کیا ہو, معلوم ہو. اگر ایک آدمی نے کہا, مثلا مفتی خالص نے کہا بھئی میرا ایک جگہ پلاٹ میں حصہ ہے, شرکت ہے, میں وہ حصہ بیچنا چاہتا ہوں,
کتنے میں؟ 10 لاکھ میں۔ اب یہ جو مفتی صاحب ہے لیاقت صاحب، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تیرا حصہ کل پلاٹ کتنا ہے اور تیرا حصہ اس میں کتنا ہے، یہ نہیں پوچھا، اور اس کا حصہ خریدا 10 لاکھ میں۔ بعد میں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کل پلاٹ کتنا ہے اور تیرا حصہ کتنا ہے؟ اس نے کہا کل پلاٹ 100 میٹر کا ہے، 100 گز ہے، اور آپ کا کہتے میرا 100واں حصہ ہے۔ کہتے وہ 1 گز کا رقبہ تو نے مجھے 10 لاکھ میں بیچا، اس میں تو بیت الخلا بھی نہیں بن سکتا، تو میں کیا بناؤں گا؟ تو کہتے ابھی پوچھ رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ تو مشترک کاروبار میں مبی اور حصے کے معلوم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ پہلے تو پورا کاروبار معلوم ہو کہ ہمارا یہ پورا کاروبار اتنا ہے، پھر اس کاروبار میں اس کا حصہ معلوم ہو کہ 100واں ہے، 20واں ہے، 30واں ہے، کتنا ہے۔ اب یہ جو مبی ہے یہ کس کو بھی معلوم نہیں، جو حصہ بیچ رہے اس کو یہ پتہ نہیں کہ کل کاروبار کتنا ہے اور اس کاروبار میں میرا 100واں حصہ ہے، کتنا حصہ ہے، یہ معلوم ہو نہیں، اور خریدار کو بھی معلوم نہیں، وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کل کاروبار کتنا ہے اور اس کل کاروبار میں یہ جو بیچنے والا ہے اس کا حصہ کتنا ہے۔ سمجھ گئے؟ دوسری چیز سمن معلوم ہو، ان حضرات نے لکھا ہے کہ سمن مارکیٹ کی حیثیت سے، تو بینک والے سے پوچھو کس مارکیٹ میں یہ پنکھے، ان میں بھی حصہ ہے، ان میں بھی حصہ ہے، میز میں بھی حصہ ہے، گلاسوں میں بھی حصہ ہے۔ حضرت گلاسوں میں بھی حصہ ہے، میز میں بھی حصہ ہے، پنکھوں میں بھی حصہ ہے، تو مارکیٹ میں اس کی اسی کی کتنی قیمت ہے یہ بھی معلوم ہو نہیں، معلوم ہونا چاہیے، تو سمن بھی معلوم نہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ترازی بھی ہو۔ بے کی تعریف کیا ہے؟ مبادل المال بالمال بالترازی۔ تو جب بینک کو پتہ نہیں کہ میں خریدار ہوں، پیسے نکالنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ میں بیچنے والا ہوں، دیکھو ترازی کے لیے 2 شرطیں، ایک تو علم بے، کس کو بے کا علم ہو، دوسری بات یہ کہ اختیار بھی ہو کہ جہاں چاہو بیچو۔ تو اولاً تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں پیسے نکال کر اپنا حصہ بیچ رہا ہوں اور بینک میرا حصہ خرید رہا ہے، دوسری بات یہ کہ اس کو اختیار ہی نہیں۔ اگر اختیار ہوتا کہ 10 لاکھ پر جو خریدے اس کو بیچ سکتے ہو، 12 لاکھ والے کو، 11 لاکھ والے کو بھی بیچ سکتے ہو، آپ کی مرضی ہے، ہم کو بیچے کسی اور کو، اپنے اختیار دیے نہیں، تو ترازی نہیں، حالانکہ ترازی ہونی چاہیے۔ اور چوتھی خرابی اس میں یہ ہے کہ یاد رکھنا یہ جو دین ہے، دین بیع الدین علی من علیہ دین یہ تو جائز ہے، لیکن بیع الدین علی غیر من علیہ دین یہ جائز نہیں ہے۔ مفتی الدین صاحب آپ کے ذمے میرا دین ہے، قرض ہے 1 من گندم، اب یہ 1 من گندم میں آپ پر بیچ سکتا ہوں، لیکن میں مفتی خلیل پر بیچوں کہ 1 من میں نے یہ جائز نہیں، یہ بیع الدین علی غیر من علیہ دین ہے، یہ جائز نہیں۔ تو بینک میں جو نکالنے والا پیسے نکال رہا ہے اس کا ایک حصہ دیون میں ہے یا نہیں، اور وہ دیون بینک کے ذمہ نہیں ہے، وہ جو بینک سے جنہوں نے خریدار اس کے ذمہ ہے، تو یہ بیع الدین علی غیر من علیہ دین ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نسیہ، جس وقت آپ نے بینک سے، بینک تو آپ کو چیک دے رہا نا، آپ نے چیک جمع کیا اور دوسرے اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں، تو یہ بیع کب ہو گئی؟ اس لیے کہ وہاں بینک میں ایک جو پیسے نکلوانے والا ہے اس کا حصہ کچھ نقود میں بھی ہے، اور نقد میں یدن بیدن شرط ہے۔ تو یہ بیع کب ہو گئی؟ اگر بیع ہونے کے بعد جو آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے وہ بینک کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت وقت لگتا ہے، تو یہ نسیہ ہے، اور نسیہ سود ہے جو حرام ہے۔ اگر تفاضل نہ بھی ہو تو نسیہ کا گناہ پھر بھی ہے۔ جلدی پڑھیں ملا۔ صحیح تکیف بیع کی حقیقت۔ اولاً یہ تکیف درست نہیں، کیونکہ نہ تو یہاں بیع کی حقیقت موجود ہے اور نہ ہی بینک اس کو بیع سمجھ کر معاملہ کرتا ہے، اور نہ ہی اس حصے کی بازاری قیمت لگاتا ہے، اور نہ ہی لگانا ممکن ہے۔ ان حضرات کا اس صورت کو بیع ٹھہرا کر یہ خبر دینا کہ بینک بازاری قیمت پر خریدتا ہے اور طے شدہ شرح نفع بھی اصل سرمایہ کے ساتھ ملا کر دیتا ہے، دانستہ یا نادانستہ طور پر خلاف واقع خبر ہے۔ دیکھو نفع بھی ساتھ دیتا ہے سرمایہ کے ساتھ، یہ تو لیا ہوا ہے نفع بھی واپس کر رہا ہے، اور یہ کہ نفع بھی ساتھ دیتا ہے۔ چلے ثانیاً اگر اس تکیف فقہی کو مان کر اس کو بیع تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی یہ بیع کئی وجوہ سے ناجائز اور فاسد ہے۔ امر اول کی وضاحت اور دلیل۔ امر اول کی وضاحت میں نے زبانی کر لی، کتاب میں یہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔
آگے امر ثانی کی وضاحت. امر ثانی کی وضاحت اور دلیل. بنابر تسلیم بیع اس میں درج ذیل خلاف شرع امور کی وجہ سے یہ بیع ناجائز. ہم نے مان لیا یہ بیع ہے اور واقعی بینک شریف آدمی ہے, وہ بازار کی قیمت لگا کر اس کی حیثیت سے حصہ خریدتا ہے. چلے. بنابر تسلیم بیع اس میں درج ذیل خلاف شرع امور کی وجہ سے یہ بیع ناجائز, فاسد اور بحکم سود ہے. نمبر 1 جہالت مبیع. بیع کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ مبیع معلوم ہو, لہذا بوقت عقد کل کاروبار کے تناسب سے اس حصے کا حجم معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ کل کاروبار کا 100واں ہے, یہ 20واں ہے, یہ 10واں ہے, وغیرہ وغیرہ, اور یہ کل کاروبار کے حجم کے معلوم ہونے پر موقوف ہے. اور کل کاروبار کا حجم کسی فریق کو بھی معلوم نہیں, کیونکہ اس کا حجم سرمایہ کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے, اور بینک میں سرمایہ ہر دن بلکہ ہر گھنٹہ میں جدا جدا ہوتا ہے. نمبر 2 جہالت ثمن. بیع کی صحت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کو ثمن معلوم ہو, لہذا یہ ضروری ہے کہ اس وقت مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس حصے کی قیمت اور ثمن معلوم ہو, جبکہ بائع اور مشتری دونوں کو اس کا علم نہیں ہوتا, کیونکہ اس علم کے لیے کئی مارکیٹوں کا چکر لگانا ناگزیر ہے جس کا تحمل بینک نہیں کر سکتا, اور کمپیوٹر میں ایسا پرزہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جس کے دبانے سے مختلف اثاثوں کی مختلف کیفیات اور احوال یعنی کنڈیشنز کے مطابق فی الحال موجودہ مارکیٹ ویلیو یکدم اسکرین پر نمایاں ہو جائے. اب وہ کہیں گے کہ یہ جہالت مفضی للنزانی, اسے جھگڑا پیدا نہیں ہوتا. وہ جھگڑا بیچارہ کر نہیں سکتا, مجبور ہے. مظلوم آدمی کیا جھگڑا کرے گا. ہاں قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى تحت قوله إن قبل القبض لم يصح قلت ومثله قوله في الذخيرة اشترى شيئا ثم أشرك آخر فيه فهذا بيع النصف بنصف الثمن الذي اشتراه به انتهى. ومقتضاه أنه يثبت فيه بقية أحكام البيع من ثبوت خيار العيب والرؤية ونحوه, وأنه لا بد من علم المشتري بالثمن في المجلس. الشامية سمجھ گئے. کہتے ہیں بیع کی مجلس میں ثمن اور قیمت کا علم ضروری ہے. اور ہمارے دوست نے کہ پیسے رات کو نکالیں, آگے اتوار ہے تو آگے اس کو جو خریدار ہے اس کو پتہ ثمن کا چلتا ہے دوسری دن کہ وہ جو 10 لاکھ نکال گئے تو ثمن 10 لاکھ تھا. ٹھیک ہے, مجلس میں علم ضروری ہے, لیکن اس مجلس میں وہ سو رہا ہے, موجود بھی نہیں. چلیں. قال العلامة الزيلعي رحمه الله تعالى هو مبادلة المال بالمال بالترازي, وهذا في الشرع وفي اللغة هو مطلق المبادلة من غير تقييد بالترازي, وكونه مقيدا به ثبت شرعا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تبيين الحقائق. امداد الاحکام میں ہے اگر چند آدمی شریک ہو کر مشترک رقم مضاربت کے لیے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس صورت میں یہ جائز نہیں کہ ان میں سے ایک شخص کا روپیہ مضارب درمیان میں ادا کر دے, بلکہ سب شرکاء کی رضامندی شرط ہے. وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ. البتہ اگر ایسا کیا جائے کہ ہر شخص کی رقم کی کتابیں جداگانہ رکھی جائیں تو پھر ہر شخص کا حساب الگ ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. اور یہاں 2 وجہ سے یہ ترازی نہیں پائی جا رہی. وجہ نمبر 1 بیع میں ترازی کا پایا جانا علم بیع پر موقوف ہے, جبکہ فریقین کو یہ علم ہی نہیں کہ یہ بیع ہو رہی ہے. بینک کے شعبے سے متعلق بعض افسران نے خود بتایا کہ ہم بیع وغیرہ نہیں جانتے, ہم تو ویٹ جانتے ہیں اور اسی کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. وجہ نمبر 2 شریعت. دیکھو کتنی بڑی بات لکھی ہے کہ شرکت میں ہر شریک رضامندی شرط ہے. بینک والے کس سے پوچھتے ہیں؟ یہ میں نے کہا نا, ایک جگہ لکھا ہے کہ اردو میں فارم بناؤ, فارم انگریزی میں کہ 10 خط یہاں کر لو, بس کر لیا. یہ پتہ نہیں کہ کیا ہم نے کیا کیا نہیں کیا, کچھ بھی پتہ نہیں. کس سے ہم نے اجازت لی ہے کہ بھائی دوسروں سے کو بھی شریک کرو, اور پھر اس کو اگر نفع اس کے پیسے نے نہیں کمایا تو میرا نفع بھی اس کو دے. سارے اولیاء اللہ اس میں ہے. ٹھیک ہے, بزرگان دین ہے جو خود نفع دوسروں پہ تقسیم کر رہے ہیں. چلیں. وجہ نمبر 2 شریعت نے نکلنے والے شریک کو اپنا حصہ بیچنے میں 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے, جبکہ بینک اس کو ایک ہی صورت پر مجبور کرتا ہے. بلکہ اور ظاہر ہے کہ جبر کی صورت میں ترازی متیقن نہیں, بلکہ نقصان کی صورت پر مجبور کرنے میں عدم ترازی متیقن ہے. الف بینک کو بیچے, با کسی قدیم شریک کو بیچے, جیم کسی اجنبی غیر شریک کو بیچے. جیسا کہ دارالعلوم کراچی کے تصدیق شدہ مضاربت نامے میں عقد مضاربت ختم کرنے کی صورتوں میں تحریر ہے. نمبر 11 اس عقد کی شق نمبر 2 اور 3 میں ذکر کردہ تفصیل کے متحد یہ عقد مضاربت ختم ہونے کی صورت میں فریق اول کے اثاثوں کا تصفیہ درج ذیل طریقوں سے ہو سکے گا. فریق اول اپنے متناسب اثاث سے باہمی رضامندی سے فریق ثانی کو بیچ دے. با فریق اول اپنے متناسب اثاث سے باہمی رضامندی سے دوسرے شرکاء یعنی فریق اول کے دیگر ارباب الاموال میں سے کسی کو بیچ دے. جیم فریق اول اپنے متناسب اثاث سے باہمی رضامندی سے کسی تیسری فریق کو بیچ دے. اس صورت میں وہ شخص فریق اول کی جگہ رب المال کی حیثیت میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ معاملے کی وہی شرائط و تفصیلات ہوں گی جو اس وقت فریق اول مذکور کے ساتھ ہیں.
سمجھ گئے؟ یہ زیادہ دے دے بینک، میں مانتا ہوں بینک کو پتہ ہے کہ ہم نے زیادہ دیا تو یہ 3 لاکھ یہ لے جائے گا، اور اس کی جگہ جو دوسرا آئے گا تو مزید 5 سال میں وہ بھی 3 لاکھ لے جائے گا، ہم نے 6 لاکھ ہڑپ کرنا ہے۔ مولویوں کو پتہ نہیں چلا، دونوں کتابوں میں صفحے پر صفحے لکھے کہ بینک کو بیچنا چاہیے، بینک کو بیچنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 4 بیع الدین من غیر من علیہ الدین، بائع کے حصے کے ایک جز مرابحات معجلہ کی وجہ سے دوسروں کے ذمہ دین اور ادھار ہوتا ہے، اور دین کی بے من علیہ الدین سے تو جائز ہے لیکن من غیر من علیہ الدین سے جائز نہیں، اور بینک من غیر من علیہ الدین میں سے ہے، لہٰذا یہ جز اس پر بیچنا بھی جائز نہ ہوگا۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں یہ معاملہ 2 وجہ سے ناجائز اور حرام ہے، ایک یہ کہ یہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین ہے جو ناجائز میرے کوئی بات اس میں ہو بغیر دلیل کے، بغیر حوالے کے، آپ لوگ بتا سکتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے نہیں۔ میں نے پہلے شروع میں کہا کہ میرے کوئی رائے اپنی، میں تو بڑوں کی باتیں پیش کر رہا ہوں، اگر بڑوں کی باتوں کے سمجھنے مجھ سے غلطی ہوئی تو آپ بتائیں۔ چلیں نمبر 5 حرمت نسیہ، اس کے حصے کے ایک جز نقد کرنسی بھی ہے جس کی بے بیع الفلس بالفلس ہے، اور اس میں بالاتفاق نسیہ حرام ہے کیونکہ ملکی کرنسی بالاتفاق جنس واحد ہے اور جنس تنہا حرمت نسیہ کے لیے کافی ہے۔ وقال العلامۃ المرغینانی رحمہ اللہ تعالی، یہ کون مرغینہ ہمارا متفق علیہ فقی ہے یا نہیں؟ سب مانتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وبخلاف ما اذا كان احدهما بغیر عینه لان الجنس بانفراده يحرم النساء۔ الہدایہ۔ نسیہ کی صورت یہ ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر بینک کے ذریعے خرید و فروخت اور ادائیگیاں کرتا ہے، اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اس نے بینک سے عقد کب کیا، چیک لکھنے کے وقت، یا کسی کو چیک دیتے وقت، یا لینے والے کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے وقت، یا ایک بینک کا دوسرے بینک کو اطلاع دیتے وقت، یا دوسرے بینک کو رقم بھیجتے وقت، غرض ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صورت ہو نسیہ سے خالی نہیں۔